اسٹوڈنٹس کلاس سیکنڈ ایئر آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آج ایک اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. لیکچرز کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ تو سنتے ہی ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ, لیکن بہت سارے دوسرے اداروں کے بچے بھی اور بہت سارے والدین, خاص طور پہ ہماری بہنیں جو آپ کی والدائیں ہیں وہ بھی بہت شوق سے لیکچر کو سنتی ہیں. یہ شاید واحد لیکچر ہوتا ہے جو کہ ماؤں کو یا آپ کی کزنس کو یا آپ کے والدین کو بھی سمجھ آ جاتا ہے, ان کا بھی اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. یہ ایک انسان کو تسلی مل جاتی ہے کہ کام اچھا ہے, حوصلہ افزائی مل جاتی ہے. اس سے بڑھ کر اب یہ ہونے لگا ہے جیسے مانسیرا لیول پہ, ہزارہ لیول پر تو لیکچر دوسرے اداروں کے بچے سن رہے تھے اور ہوم ورک بھی بھیج رہے تھے, لیکن گزشتہ 2 دنوں میں نے نوٹ کیا کہ 2 ایسے اسٹوڈنٹس جن کا ہمارے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جس میں سے ایک مثال میں اکبر شاہ کی دوں گا. اکبر شاہ گزشتہ 3-4 دن سے ہمارے لیکچرز اور خاص طور پہ اردو کا لیکچر سن رہے ہیں. اکبر شاہ, امید ہے کہ آپ بھی میرے یہ بات سن رہے ہوں گے. میں نے ذکر اس لیے کیا چونکہ آپ نے بہت زیادہ تعریف کی تھی اردو کے لیکچر کی یا اردو کے مضمون کی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنے شوق سے یہ مضمون نہیں پڑھا اور اب میرا اس مضمون کو پڑھنے کا شوق ہوا. اکبر شاہ, آپ کا تعلق لورا لائی سے ہے, بلوچستان سے ہے, اور اتنے دور سے معلوم نہیں کس طریقے سے ان کو یہ لنک ملا ہے اور کیسے انہوں نے سرچ کیا اور کیسے وہ بڑے شوق سے لیکچر سنتے ہیں, لیکچرز کا انتظار کرتے ہیں. ٹائم ٹیبل چونکہ نہیں ہوتا ان کے پاس تو بار بار پھر میسیجز کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ سر لیکچر کب اپلوڈ ہوگا یا کس وقت اپلوڈ ہوگا, اور ہوم ورک بھیجتے ہیں. اکبر شاہ, میں نے جو آپ نے میری تعریف اور شکریہ ادا کیا تھا تو اس کا میں نے بدل اس لیکچر کے ذریعے کر دیا کہ مجھے سننے والے تقریباً 300-400 ویورز ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے میں نے آپ کا ذکر کر دیا. دوسرا ذکر میں کروں گا ثنا کا. ثنا جو ہے وہ دبئی سے ہے اور فیڈرل بورڈ کا امتحان دے رہی ہیں. تو اب یہ مجھے نہیں علم کہ میرے ہی کسی عزیز کے ذریعے ان تک یہ لنک ملا ہے, لیکن ثنا بھی بہت پیارے طریقے سے لیکچر کو سنتی ہیں, ہوم ورک بھیجتی ہیں اور بہت زیادہ تعریف کرتی ہیں. ان دونوں کا ذکر میں نے کر لیا, لیکن زیادہ تعریف کے قابل تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں سیکنڈ ایئر کلاس کے اور میرے پورے کالج کے اسٹوڈنٹس, جن کے بے حد اصرار پر اور بے حد تاکید کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ کلاسز شروع کریں, اور مجھے اتنا اچھا فیڈ بیک ملتا ہے ہوم ورک کی صورت میں, اتنا اچھا فیڈ بیک ملتا ہے کہ وہ انہیں کو پتہ ہے کہ ابھی تک ان کے ہوم ورکس چیک بھی نہیں ہو سکے. ہوم ورکس چیک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن ہم ادھر ہوتے ہیں, لیکن جب جاتے ہیں تو اگر 8-10 ہوم ورک ہو تو پھر تو آسانی سے چیک ہو جاتے ہیں. تو وہ تقریباً 200+ ہوتے ہیں, 252 تک گئے ہیں ہوم ورک ایک دن کے. اب 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سارے ہیں, تو اب اگر وہ ایک دن نہ چیک ہو جائے تو وہ 500 تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے ابھی تک پینڈنگ ہوم ورک 480 ہیں. میں نے کچھ چیک کرنے کی رات کو کوشش کی ہے لیکن ممکن نہیں ہو سکا. وہ ہوم ورکس میں نے دیکھنے ہیں, میرے ذمہ قرض ہیں, میں نے دیکھنے ہیں, پڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اتوار کو ٹائم ملے گا, سارے چیک کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جن کے گھر قریب ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا فائدہ آج مجھے یہ ہوا ہے کہ کم از کم کلاس روم کا انوائرمنٹ بن گیا ہے. یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ آپ کیمرے کو پڑھائیں, میرے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن اب چونکہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ کلاس بن گئی ہے. یہ اسٹوڈنٹ کی کلاس اردو لازمی سیکنڈ ایئر ہے اور مضمون ہے سقراط. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مضمون ہم نے کس چیز میں ڈالا ہے, انورٹڈ کاماز میں. جب بھی مضمون ہوگا, کتاب کا نام ہوگا, تو اس چیز کا نام ہوگا انورٹڈ کاماز. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو اردو میں واوین کا نام دیا جاتا ہے, یہ واوین کہتے ہیں. انگلش میں اس کو انورٹڈ کاماز کہتے ہیں. کیا کیا چیزیں میں نے بتائیں آپ تحریر کے دوران؟ نمبر 1 کتاب, نمبر 2 مضمون, اور نمبر 3 کسی کا قول. یہ کس میں لکھیں گے؟ واوین میں لکھیں گے. یہ واوین میں لکھے جائیں گے. اس وجہ سے میں نے اوپر جو مضمون کا نام ہے واوین میں. اسٹوڈنٹس کیا غلطی کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ جو مصنف کا نام ہوتا ہے اس کو واوین میں لکھتے ہیں. کبھی بھی کسی مصنف کا نام, کسی بڑی شخصیت کا نام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قائد اعظم, شیکسپیئر, کوئی بھی نام, چاہے آپ انگلش لکھ رہے ہیں, اردو لکھ رہے ہیں, کوئی بھی مضمون لکھ رہے ہیں, آپ نے اس کے نام کو واوین میں نہیں لکھنا. ہاں, آپ اس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تحریر کے اندر. تحریر کے اندر جیسے یہ دیکھیں, یہ مضمون, پاؤچ اٹھا لو, یہ مضمون.
اب اس کو بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بولڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پین کو اور ذرا سا بڑا لکھ دیں. یہ طریقہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ چینج ہو گیا. ہاں, اس کو انورٹڈ کاماز میں ہرگز نہیں لکھیں گے. یہ مضمون مولوی مولانا مہدی آفادی کا تحریر کرتا ہے. آپ جو انورٹڈ کاماز ڈال کے اس کو بولڈ کرنا چاہ رہے تھے اس کا طریقہ یہ ہے, اس سے یہ نظر آ جاتے ہیں. لیکن کتاب کے اور مصنف کے نام کو چاہے آپ مارکر چینج بھی کریں گے, اس کے باوجود بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا, انورٹڈ کاماز کے اندر رکھنا پڑے گا. تو یہ صنف کے اعتبار سے مضمون ہے, مہدی آفادی کا تحریر کرتا ہے. صفحہ نمبر 12 ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے, آپ بھی نوٹ کر لیں. اس سے پہلے تو ہم الف, با اور جیم ان کی مشق کر چکے ہیں کہ اس کو کیسے لکھا جا سکتے ہیں. لیکن اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ہے الفاظ کو جوڑ کر مزید, حروف کو جوڑ کر مزید الفاظ بنانا. یاد رکھیے گا, یہ دیکھیں ذرا, اس حصے کو ذرا بڑا بنائیں اور یہ بالکل سٹریٹ ہونا چاہیے. کوشش سے اس کو سٹریٹ کریں اوپر کی طرف اور لمبا لے کر جائیں, چھوٹا نہ بنائیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے یہ لفظ, مارکر سے تھوڑی سی مشکل آتی ہے. سین کے ان شوشوں کو پورا ڈالنے کی کوشش کریں. آئین کو اس کو مکمل گول کریں. ایک اس میں چیز رہ گئی تھی, جیم. ایسے اس کو 5 ٹائمز کم از کم آپ نے کرنا ہے اور پریکٹس کرتے جائیں. زیادہ لکھ لیں, بعض بچے زیادہ بھی لکھ لیتے ہیں, وہ اچھا ہوتا ہے. مشکل الفاظ کے معنی آپ نے کتاب کے اوپر گرین یا ریڈ پین کے ساتھ لکھنا ہے, لیکن اپنا نام ساتھ درج کرنا ہے. نیچے واٹس ایپ نمبر ہے, وہ آپ نے اس پر بھیج دیں. لیکن آپ اسٹوڈنٹ یہاں بھی مجھے کر کے یہیں پر بھی دکھا سکتے ہیں. ہم آج پیج نمبر 12 پر ہیں اور مضمون ہم شروع کرتے ہیں. یہ مضمون ہے ہمارے پاس مہدی آفادی کا. اور سقراط کا جب خون ہوا, سقراط قتل کر دیے گئے. سقراط قتل تو نہیں ہوئے بھی. اب آپ کا کوسچن یہ رونما ہو سکتا ہے, پیدا ہو سکتا ہے کہ سقراط کا تو قتل نہیں ہوا, ان کو تو قید کیا گیا تھا, سزائے موت سنا دی گئی تھی, سزائے موت سنا دی گئی تھی. لیکن وہاں انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا. کیوں پیا تھا زہر کا, یہ آپ کا کوسچن ہے, یہ ایکٹیویٹی ہے. زہر کا پیالہ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. زہر کا پیالہ انہوں نے کیوں پیا تھا, وجہ کیا تھی, وہ ساری وجوہات میں نے بتا دی تھی. تو انہوں نے زہر کا پیالہ پیا. آپ کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی تھی, ان کا قتل نہیں ہوا تھا. ابھی یہاں پر لکھے کہ ان کا قتل ہوا تھا. ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا, وہ مجبور کر دیے گئے تھے. جب مجبور کر دیے گئے تھے تو یہ قتل عوام کے ذمہ ہے یا لوگوں کے ذمہ ہے؟ اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ ان کا خون ہو گیا ہے, ان کا قتل کر دیا. اور یہ دیکھیں, ناحق ہے, بغیر جرم کے. آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, سقراط کی غلطی نہیں ہے, جرم نہیں ہے, اور ان کا خون کر دیا گیا ہے. اس بات پر اہل ایتھنز یعنی یونان کے لوگوں کو سخت پشیمانی ہوئی, بہت دکھ ہوا, بہت افسوس ہوا, بہت شرمندگی ہوئی. جو یونان کے لوگ تھے, شرمندگی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خون ناحق ہوتے, ایسے بہت سارے قتل ہو جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے, ایک بہت بڑے فلسفی تھے, ایک بہت بڑے معلم تھے. اتنے بڑے معلم سے محروم ہو جانا سخت پشیمانی اور ندامت کی بات ہوتی ہے. دوسری بات دیکھیں, ان کے جو دشمن تھے, دشمنوں کی سازش ہوئی تھی نا, جب ان کو عدالت آنا پڑا تو دشمنوں کی سازش تھی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ شعراء اور وہ حکماء تھے جو ان کے اس علم سے کیا تھے, رشک اور حسد کر رہے تھے. رشک اور حسد کی وجہ سے ان پر مقدمے ہوئے. ان کو بعد میں بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا, ان کی بڑی بے عزتی ہوئی کہ بھی آپ کی وجہ سے اہل ایتھنز اتنے بڑے اس سے محروم ہو گیا. اور ان کو اپنی نالائکی کی, جو جہالت انہوں نے دکھائی تھی, یہ دیکھیں حجو لکھی تھی, نظمیں لکھی تھی اور مقدمے کیے تھے, یہ جہالت جو دکھائی دی, اس کے بڑے ہمیازے کھینچنے پڑے, اس کے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑا. یعنی عوام کے ذریعے ان کو بڑا ذلیل کیا گیا, اتنے برے نتائج اٹھانے پڑے. اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ سقراط کی سوانح عمری, سوانح عمری کیا ہوتی ہے؟ کسی بڑی شخصیت کا. میری اور آپ کی سوانح عمری کوئی نہیں لکھے گا, یہ بڑی شخصیت کی سوانح عمری ہوگی. زندگی کے اہم واقعات اور کارنامے تحریر کرنا. زندگی کے, وہاں چلے جاؤ, اس طرف جاؤ, اس جگہ آ جاؤ, اس سامنے اس جگہ پہ جاؤ.
زندگی کے اہم اہم واقعات اور کارنامے جب تحریر کرے گا کوئی آپ کے کارنامے، تو اس تحریر کو کیا نام دیا جائے گا؟ سوانح عمری کہا جائے گا اس کو۔ تو سقراط کی سوانح عمری ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ موت کے بعد لکھی جاتی ہے۔ ایک شخصیت فوت ہو جاتی ہے، کیونکہ زندگی مکمل ہوگی تو آخری کارنامے تک کا بیان کیا جائے گا، تو ان کی موت کے بعد لکھی ہے۔ زنوفن ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا، جن سے جنگ میں جن کی جان بچائی گئی تھی، تو وہ بعد میں شاگرد ہو گیا ان کا۔ اور پھر افلاطون، اس شاگرد کے بارے میں تو سقراط کے شاگرد کے بارے میں تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، تو یہ دونوں شاگردوں نے ان کی سوانح عمری لکھی۔ اس کے علاوہ کیا کیا؟ ان کے اقوال یعنی ان کی تعلیمیات اور ان کی فلسفیانہ باتیں جو ہیں، ان کو بھی ان دونوں نے ترتیب دیا، مرتب کیا۔ اور یہ مہدی آفادی نے یہ بات بتائی ہے، مہدی آفادی نے، کہ یہ دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ جو تعلیمات اور یہ کتابیں جو ہیں، یہ انتہائی اچھی ہیں، یہ دیکھنے کے لائق ہیں، اچھی چیز ہیں۔ شادی بھی کی تھی۔ اب میں نے یہاں پر لکھ دیا کہ سبھی کرتے ہیں، کیوں ذکر کر دیا؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھی فلاں نے شادی بھی کی تھی، لیکن شادی بھی کی تھی، اس میں کیا خاص بات ہے جس کا ذکر کر دیا؟ یہ دیکھیں اوپر ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی بیوی بہت ہی بد مزاج تھی، برے اخلاق والی تھی، سخت زبان تھی، گالم گلوچ بھی چل جاتا تھا، اور سقراط کے ساتھ ان کا برتاؤ جو آپس کا تعلق تھا، خاص طور پہ بیوی کا سقراط کے ساتھ، وہ بہت ہی بد مزاجی پر مبنی تھا اور بہت برا تھا۔ پھر بھی کیوں ذکر ہے؟ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ذکر کیوں ایسا ہے؟ کچی پکی سہ لینا۔ سقراط اپنی بیوی کی جو یہ کچی پکی سہ لیتا تھا، اس کی غلط باتوں کو برداشت کرتا تھا، تو اس سے سقراط کو فائدہ کیا پہنچا؟ فائدہ یہ پہنچا کہ وہ انتہا درجے کا بہت زیادہ برداشت کرنا، کسی بات کو سہ لینا ہوگر ہو چکا تھا، عادی ہو چکا تھا۔ یہ خوبی اس میں پیدا ہوگی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ وہ کسی کی بھی ناگوار بات کو پھر برداشت کر سکتے تھے، گھر سے اس کی ٹریننگ ہو چکی تھی۔ یہاں سے دیکھیں، ایک سن کا ذکر ہے 470 برس پیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح کی، مسیح سے 470 برس پہلے۔ مسیح کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور پیشتر کا کیا مطلب ہے؟ ان کی وفات کا سن۔ ان کی وفات سے قبل جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ وہ فوت ہو گئے، پیدا ہوئے تھے۔ یہ 470 برس پہلے جو ہے یہ پیدا ہوئے، اور 399 برس پہلے فوت ہو گئے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی، جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہم مہدی آفادی کو ہی دیکھتے ہیں، مہدی آفادی کا پیدائش کا سن ہے، سمجھیں اس بات کو، آپ بیٹھے ہوئے بھی سمجھیں، وہ ہے 1875۔ کلیئر ہو گیا؟ وفات کا سن ہے 1921۔ اب ہمیشہ دیکھیں، پیدائش کا سن کیا ہوگا؟ چھوٹا ہوتا ہے، وفات کا سن بڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب جب ہم اس طرف آتے ہیں اور ہم ذکر کرتے ہیں کس کا؟ سقراط کا۔ تو سقراط کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سقراط جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے 477 میں اور وفات ہوئی ہے 399 میں، یعنی یہ سن بڑا لگ رہا ہے اور یہ سن کیا لگ رہا ہے؟ 470 جی 470 ہے، اچھا 470 ہے۔ سر عادل غور سے لیکچر سن رہے ہیں، تھینک یو۔ تو 470 اور 399۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فرق نظر آ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کچھ فرق ہے، کچھ مسئلہ ہے نا، غلط ہو گیا ہوگا، الٹ ہو گیا ہے شاید، اس کو اوپر کر لوں، اس کو نیچے کر لوں، ٹھیک ہو جائے گا؟ 399 کو یہاں لکھ لے تو 470 کو یہاں لکھ لے، کتاب میں غلطی بھی ہو سکتی۔ یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر آئیں سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں ذرا اس چارٹ کو دیکھیں، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا سن، یہ جو میں نے ڈاٹ ڈالا ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا سن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے سن سے نا، یہ جو میرا اور آپ کا کیلنڈر ہے نا، عیسوی کیلنڈر، یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں، جو ہمارا عیسوی کا کیلنڈر ہے۔ یہ کب سے سٹارٹ ہو گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 100 برس ہو گئے نا، تو 100 عیسوی ہو گیا، اے ڈی جس کو آپ کہتے ہیں۔ 200 برس ہو گئے، 1000 برس ہو گئے، 1900 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں کہیں پہ 1875 میں کون پیدا ہوئے؟ مہدی آفادی۔
اور مہدی آفاقی کب فوت ہوئے؟ 1921 میں. تو یہاں کہیں پہ 1921 میں مہدی آفاقی کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. اس سے ایک بات پتہ چلی ہے کہ ہمیشہ ایئرز جو ہے وہ کسی بھی ٹیبل کے اس سائڈ پہ چلتے ہیں. ایسے ہی ہوتے، ایسے چل رہے ہوتے. یہ بات کلیئر ہوگی؟ یہ میں نے اردو میں بتا دی. چھوٹا سن اس طرف، یعنی چھوٹا اس طرف آئے گا اور بڑا اس طرف ہوگا. یہ تو کلیئر ہو گیا نا، یہاں سے کلیئر ہو گیا. 1875 اس طرف ہے تو چھوٹا ہے، 1921 اس طرف ہے تو بڑا ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ آگے دیکھیے. ابھی وہ واقعات جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکی ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی تو زندگی تھی نا، واقعات ہوئے ہوں گے، لوگ پیدا ہوئے ہوں گے. اب ان کی پیدائش کا سن نکالنے ہیں. اب سن نکالنے تب کیلنڈر نہیں ہوا کرتے تھے، تو پھر لوگوں نے مائنس کیلنڈر بنا دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 100 سال پہلے، وفات سے 200 سال پہلے، وفات سے 300 سال پہلے، وفات سے 399 سال پہلے، وفات سے 470 سال پہلے. اب دیکھیں ہمیشہ سن کیسے چلتے ہیں؟ ایسے چلتے ہیں، ایسے چلتے ہیں. ادھر کیا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا. ادھر چھوٹا ہوگا، ادھر کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا. اس کو ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ -1 اور -3 ان میں سے بڑا کون سا ہے؟ بتائیں میتھس والے. -3 یا -1؟ بڑا کون سا ہے؟ -1 بڑا ہے. -1 بڑا ہے، -3 چھوٹا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ آدمی پیدا ہوا ہے 477 برس پہلے، یعنی چھوٹا سن ہے، نظر بڑا آ رہا ہے، لیکن قبل مسیح ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا سن لگ گیا؟ سائن لگ گیا مائنس. یعنی -470 میں پیدا ہوا، ٹائم گزرتا گیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 399 برس رہ گئے تھے تب یہ آدمی کیا ہو گیا تھا؟ یہ فوت ہو گیا. کلیئر؟ یہ والا ٹائم ہم نے بعد میں نکالا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہیں نکالا. کس کو پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوں گے اور فوت بھی ہوں گے؟ اس وقت تو کسی کو نہیں پتا. یہ بعد میں ہم لوگوں نے یہ کیلنڈرز بنائے. یہ سمجھ آگے میں؟ اب یہ کلیئر ہے. یہ سن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا ہے. کیوں؟ قبل مسیح ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ بڑا ہے. کیوں؟ قبل مسیح ہے. آئی تھنک اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہو. یہ کون سا کیلنڈر ہے؟ یہ آپ کا اور میرے ہی کیلنڈر ہے. میں اور آپ اس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی زندگی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ان سے پہلے کی زندگی کا ذکر ہے. مزید آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک آپ کے پاس بہت اہم سوال ہے اور وہ شارٹ کوسچن ہے، تعلیمات کا خلاصہ لکھیں. ایکسرسائز میں موجود ہے، چیک کر لیں. تو میں نے اس کو مختلف نام دے کر A, B, C, D, E اور یہ مزید آگے جاری ہیں. آج صرف کچھ ہی پڑھتے ہیں. پہلی تعلیم جو مجھے حد درجہ پسند آئی ہے ان کی تعلیم، وہ کیا ہے کہ موجودہ وقت، جو وقت ہمیں آج ملا ہے، یہ مجھے اور آپ کو جو وقت ملا ہے، چاہے یہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، یہ وقت جو مجھے آج ملا ہے کس کام کے لیے ملا ہے؟ کام کرنے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر غلطی کرتے ہیں، آنے والے دن کی امید پر ہم اس موجودہ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. آنے والے دن کی امید پر، ایک لفظ کے معنی رہ گئے تھے، رائگاں، ابھی یاد آئے مجھے. رائگاں کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں موجودہ وقت کو آنے والے دن کی. یعنی چلو آج کام نہیں کرتے، کل کر لیں گے، ہاں پرسوں کر لیں گے، چلے اگلے ہفتے شروع کریں گے، اگلا مہینہ ہوتے ہوتے سال گزر جاتے ہیں. اور اس طرح ہم ہمیشہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ موجودہ وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں. یہ کتنی بڑی تعلیم ایک آدمی نے دیکھیں ہم سے ذرا ٹائم نکال لیں. ہم یہاں پر ہیں نا، ہم 2020 پر ہیں، یعنی 220 سال ایک گزرے اور 500 سال یہ گزر گئے. 500 سال ہم سے 2500 سال پہلے ایک آدمی نے کیا تعلیم دی ہے؟ دیکھیں فلسفہ اس کو کہتے ہیں، آپ کو میں پریویس لیکچر میں سمجھا دیے. یہ فلسفہ ہے، کیا، کیوں، کیسے، کہ آپ کے پاس ابھی کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، آپ اس کو آنے والے دن کی امید پر رائگاں کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہے، اس سے انتہائی برا کام اور کوئی نہیں ہے. ایک اور چیز، یہ بھی مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، پسنداز کرتے ہیں لوگ استعمال کی چیزیں اور پیسے وغیرہ بھی، پیسے بچاتے رہتے ہیں، مشکل وقت پہ کام آئیں گے. ایک عورت کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بوڑھی خاتون تھی گاؤں میں، تو اس بوڑھی خاتون نے ہمیشہ اپنے پاس جو ہے نا، وہ گاؤں میں آپ نے ایک لکڑی کا نام دیکھا ہوگا، دلیاں اس کو کہتے ہیں، سنے؟ یہ دلیاں ایسے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں نا لکڑی کے،
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ ویٹ بھی ہوتے ہیں نا، اس کو ماچس دکھاؤ تو اس کو فوراً آگ لگ جاتی ہے، گیلی لکڑیوں کے درمیان میں رکھ لو تو کیا ہو جاتا ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو یہ دلیاں گھروں میں بڑے سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک گٹھا سے ایسا دلیوں کا بنایا ہوا تھا اور اس کو پس انداز کیا ہوا تھا، سرانے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ جب بھی بہویں مانگتی کہ وہ خالہ وہ ذرا دو اما جی وہ دو تاکہ ہم آگ جلا لینا، تو وہ کیا کرتی تھی، ہاں وہ میں اوکھے ٹائم واسطے رکھے تھے، میں نے بڑے مشکل ٹائم کے لیے یہ رکھی ہوئی تمہیں دے دوں۔ آخر وہ ایک دن وہ بیمار ہوئی، اور بیمار بھی ایسی ہوئی کہ ان کی جان نکلنے والی تھی، اور رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، پانی گرم کرنے کی ضرورت ہوئی، لوگ جمع، بہووں نے کہا کہ اما جی دلیاں چاہ دو، ہاں دلیاں چاہ دو، وہ میں اوکھے ٹائم واسطے رکھیں گے، مشکل ٹائم کے لیے رکھیں گے۔ تو بہو نے کہا کہ خدا کا واسطہ اس سے زیادہ مشکل ٹائم ہم پر کون سا آئے گا، کون سا مصیبت کا ٹائم آئے گا۔ تو لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، یہ غلطی کرتے رہتے ہیں، چیزوں کو پس انداز کرتے رہتے ہیں۔ تو سرے سے سقراط کے خیال میں مکمل طور پر یہ بات کیا ہے، فضول ہے، برا ہے، غلط ہے، یہ چیزوں کا پس انداز کرنا، بچاتے رہنا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہاں ضرورت کے لیے تھوڑی سی چیز جیسے اگلا وقت گزر جائے یہ مناسب ہے، لیکن وہ ساری چیزیں سنبھال لیں اور زندگی تباہ و برباد گزاریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اگلی جو تعلیم ہے وہ بھی ان کی بہت پسندیدہ ہے، وہ کیا ہے، اکتساب علم سیکھنا، حاصل کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے، جیسے کالج چلے جائیں، صبح چلے جائیں، وہاں پڑھ لیں، شام کو تھوڑا سا پڑھ لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے لیے وقت خاص کی قید نہیں ہے، صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، اسکول میں پڑھو، گھر پڑھو، ہر جگہ پڑھو۔ اکتساب علم ایسی چیز ہے۔ پھر ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمر کا ایک حصہ اس کے لیے ضروری ہے۔ بچپن میں اسکول میں داخل کر دیا، لڑکپن میں کالج بھیج دیا، نوجوانی میں یونیورسٹی بھیج دیا، جاب مل گئی، اب علم نہیں حاصل کرنا، اب جرم ہے بھئی کتاب کو ہاتھ لگانا، یہ ہماری غلطی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمر کے ہر حصے میں، چاہے بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، بڑھاپا ہے، ہر حصے میں آپ علم حاصل کریں گے، اور ہر حصہ جو ہے انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگلا آپ کا جو علم ہے، جو تعلیمات ہیں سقراط کی، اس وقت پوائنٹ بی پر ہیں، وہ ہے کتب بینی۔ یہ اسٹوڈنٹ کی کتب بینی، کتاب پڑھنا، یہ چیز ابھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کتاب صرف سلیبس کو سمجھتے ہیں، سلیبس کی کتاب پڑھنا یہ ہم کافی سمجھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ یہی تو پڑھ لو، یہی پڑھ لو بس، اگر اور نہیں پڑھتے ہو۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، تو پھر سلیبس بھی پڑھو، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کتب پڑھنی چاہیے، کتاب پڑھنی چاہیے۔ جتنی معلومات آپ کو کتاب سے ملتی ہیں، اتنی معلومات آپ کو اپنے موبائل سے یا گوگل سے نہیں ملتی ہے۔ موبائل ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر گوگل ہے، اس کے اندر یوٹیوب ہے، اور اس کے اندر ونڈوز ہے، اور اس سے ہمیں بہت معلومات مل سکتی ہیں۔ یاد رکھو کہ جو مزہ اس پیج میں ہے وہ مزہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ یہ میں نے بھی ابھی نوٹ کر لیا، یہ میں نے بھی ابھی دیکھ لیا کہ جتنا تنگ ہوتا ہے آدمی اس کو دیکھ کر، سارا دن بیٹھے رہو اس کو دیکھ کر تنگ نہیں ہوتا، ایسی بھینی خوشبو اس سے آ رہی، ایسے مزے کی، یہ تو اس کی خوشبو ہے، تھینک یو بیٹا۔ لیکن میں نے اپنے پریویس لوگوں کو دیکھا ہے، پہلے والے لوگوں کو دیکھا ہے، زندگی گزارنے والے لوگوں کو، کہ وہ لوگ جو تھے وہ زیادہ تر کتاب پڑھا کرتے، کتاب کیا، کوئی اخبار کا ٹوٹا بھی مل جائے اس کو بھی الف سے یہ تک پڑھ لیتے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اخبار میں روٹیاں لے کر آئے، باقی لوگ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے اس روٹی والے اخبار کو اٹھایا اور اس کو حرف پڑھ لیا۔ اس سے اتنی معلومات لوگوں کو ملتی ہیں، پڑھ کر جو معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ذہن سے نہیں اترتی۔ اس لیے بک ریڈنگ میں اپنی ہیبٹس ڈالیں اور آسان سے شروع کریں، ناول پڑھنا شروع کر دیں۔ ناول پڑھنے سے میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کو کہوں کہ بھئی سیرت کی کتابیں پڑھیں، قسم سے اتنی، یا سوانح عمریہ پڑھیں، یا تاریخ کی کتابیں پڑھیں، وہ آپ کی ایج کے لوگوں کے لیے بورنگ ہے۔ آپ ایک کتاب کھولیں گے، ایک پیج پڑھیں گے، بورنگ محسوس کریں گے، کتاب کو اٹھا کر پھینکیں گے اس طرف۔ میں کہوں مذہبی کتابیں پڑھیں، آپ کے مزاج کے مطابق پڑھیں۔ اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے، گروم کرنے کے لیے پہلے کیا کریں، افسانوں کی کتابیں پڑھیں، کہانیوں کی کتابیں پڑھیں۔ آپ اپنے آپ کو عادت بنا لیں۔ وہ جو نشے پر لگاتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو پہلے کہ یار پی بڑا مزے دار سگریٹ، وہ ایک سگریٹ پر لگاتے ہیں، ایک سگریٹ پر لگاتے ہیں، وہ ایک سگریٹ پیتے ہیں،
پھر وہ خود لگ جاتے ہیں، پھر دوسرا سگریٹ، پھر تیسرا سگریٹ، اور پھر آخر ایک دن چرس پر لگ جاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہوں، افسانوں اور ناولوں کی کتابیں پڑھیں، اس سے آپ کی عادت ہو جائے گی، ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی، آپ خود ہی پھر سیرت کی کتابوں پر آ جائیں گے، خود ہی تاریخ کی کتابوں پر آ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی معلومات کتابوں میں ہے اتنی معلومات کسی چیز میں نہیں۔ پھر آپ اپنے علم میں اضافہ دیکھیں، یہ ایک چیز ہو گئی۔ بڑی چیز کتاب میں کیا ہے، شخصیت کا نکھار، آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت بہتر ہوتی ہے، آپ ایک چینج انسان بن جاتے ہیں کتاب پڑھنے کے بعد۔ یقین کریں اس بات پر، آپ ایک انتہائی گندی کتاب بھی ختم کر لینے کے بعد آپ ایک ڈیفرنٹ انسان ہوں گے، آپ ایک بہترین انسان ہوں گے، اور جو اچھی اچھی کتابیں ختم کریں گے تو اس کے بعد آپ ڈے بائی ڈے آپ کی شخصیت میں امپرومنٹ آئے گی، آپ کی باتوں میں امپرومنٹ آئے گی، آپ شیکسپیئر کو کوٹ کریں گے، آپ مہدی آفادی کو کوٹ کریں گے، آپ لوگوں کی باتیں بتائیں گے، آپ سقراط کی باتیں لوگوں کو بتائیں گے۔ ابھی آپ خود سوچ لیں، آپ کو کسی ٹاپک پر لکھنے کا کہا جائے تو آپ کی اتنی معلومات ہوں گی کہ آپ کسی کا کوٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کتابیں بار بار پڑھیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی گفتگو میں اشعار ہوں گے، آپ کے باتوں میں کوٹس ہوں گے۔ آپ دیکھیں ٹی وی پر بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں، یہ مولانا ذاکر صاحب جو ہے، ذاکر پورا نام کیا ہے، ذاکر نائک، وہ بولتے ہیں، وہ بولتے کیوں ہیں، پیچھے یہاں پر علم ہے، وہ علم کہاں سے آیا؟ گوگل سے، کتاب سے، جسٹ کتاب پڑھ، کتاب پڑھ کر دیکھیں کتنا پیارا بولنے کے قابل ہوں گے۔ پہلے کتاب ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں۔ تو یہ کہاں پر تھے ہم، کس جگہ سے پڑھ رہے ہیں آپ بتاؤ، یہاں کدھر سے پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ لگاؤ، یہ ہاتھ اتنے دور سے لگتے ہیں، یہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ تھینک یو۔ کتب بینی یعنی کتاب پڑھنا، کس نے، چلو یہ بات اب مجھے بتاؤ، کس نے کہا کہ کتب بینی ایک عیش ہے؟ آپ بتاؤ، کتب بینی ایک عیش ہے، یہ بات کس نے کی؟ جواب دیا آپ لوگوں کو، آواز دی؟ ہاں جی، مہدی آفادی نے بتایا، غلط ہو گئی بات۔ یہ ایم سی کیو خطرناک ہے، دیکھو یہ ایم سی کیو کتنا خطرناک ہے، آپ کے جواب کی وجہ سے بہت سی آسانی ہو گئی ہے مجھے۔ ایم سی کیو دیکھیں کہ کتب بینی کو ایک عیش کس نے قرار دیا؟ بچے نے بتایا مہدی آفادی، اور اگر یہ پرچے میں آ گیا تو قسم سے سارے اس کو ٹک کر دیں گے، سارے ٹک کر دیں گے، لیکن فرمایا کس نے؟ ہاں، سقراط نے فرمایا ہے۔ تعلیمات اب کس کی پڑھ رہے ہیں؟ سقراط کی۔ اب دیکھو سقراط نے فرمایا ہے کہ کتب بینی ایک عیش ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو کتب بینی ایک عیش ہے، اس سے بڑی عیاشی نہیں ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ سقراط نے۔ اور مزید فرمایا یہ ہمارا اختیاری امر ہے، اپنی مرضی ہے، پڑھے یا نہ پڑھے۔ جیسے کتب بینی اب آپ کی مرضی ہے، میں نے آپ کو سجیسٹ کر دیا ہے، آپ کا اختیاری امر ہے، آپ چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں، چاہے یہ عیش کریں چاہے یہ عیش نہ کریں۔ اگلی تعلیم کا نام کیا ہے بھئی، آپ بتاؤ، نام کیا رکھیں؟ ای۔ جاہل۔ جاہل کون ہوتے ہیں؟ جاہل وہ نہیں ہوتا جو اسکول نہیں گیا، یہ جاہل نہیں ہوتا۔ تعلیم کچھ اور چیز ہے، جہالت کچھ اور چیز ہے۔ پڑھا لکھا کوئی اور بات ہے اور جاہل ہونا کوئی اور بات ہے۔ ان پڑھ ہونا کوئی اور بات ہے اور جاہل ہونا کوئی اور بات ہے۔ ذکر ان پڑھ کا ہو رہا ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ جاہل کا ہو رہا ہے۔ یہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، یہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو پڑھے لکھے کے بھی اخلاق خراب ہو سکتے ہیں، پڑھے لکھے کا کردار اور شخصیت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جس کا کردار اور شخصیت ٹھیک نہیں ہوگا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جاہل ہے، چاہے اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہی کیوں نہ ہو، وہ جاہل ہے۔ اچھا، جاہل۔ اب یہ دیکھیں، اس کو استاد اور والدین نصیب نہیں ہوئے، استاد اور والدین وہ جو اس کی تربیت کر سکیں۔ مصنف نے کیا بتایا؟ مصنف نے ہی، سقراط نے بتایا کہ جاہل کیا ہے؟ واجب الرحم ہے، رحم کے قابل ہے، اس پر دل دکھتا ہے، اس پر دل دکھتا ہے۔ کیوں دل دکھ رہا ہے؟ کہ اس کے اخلاق خراب ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ دل کس پر دکھتا ہے؟ جاہل سے بھی زیادہ کہتا ہے، سقراط کہتا ہے میرا دل دکھتا ہے۔ جن کا مربی، جن کا استاد، تربیت دینے والا، یعنی اس کا استاد اور اس کے والدین، یہ تربیت دینے والے یہی لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کے بڑے بھائی بہن ہیں، آپ کے استاد ہیں، یہ تربیت دینے والے ہیں۔ یہ تربیت دینے والے کے سے تعلق رکھنے والے لوگ، اگر یہ تربیت دینے والا کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ بد تہذیب ہے، جاہل ہے اور بد اخلاق ہے۔ اگر آپ کا استاد
بد تہذیب ہے اگر آپ کے والدین خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، لیکن یہ بات اس وقت جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، جو نقطہ بتانے جا رہا ہوں، وہ ڈیئر ویورز وہ تمام اساتذہ کے لیے ہے۔ اس وقت جو میں بات بتا رہا ہوں، پلیز اپنی پرسنالٹی کو اتنا پیارا بنا لیں کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے، پرسنالٹی یعنی تہذیب، آپ کا اخلاق، آپ کی زبان، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا بول چال، آپ کا ہر ایکشن اتنا پیارا ہو کہ یہ دیکھنے والے ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں بد اخلاق ہوں، میں بد تہذیب ہوں، تو اس سے زیادہ واجب الرحم پھر ان لوگوں کا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ صحیح قابل رحم لوگ ہیں پھر، کیونکہ جو میں کروں گا کل یہ لوگ کریں گے۔ والدین سے میری گزارش ہے کہ تمام والدین اپنے آپ کو گزارا کریں، اپنے آپ کو سخت زبان سے بچائیں، بد اخلاقی سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، وعدہ خلافی سے بچائیں۔ آپ کا بچہ جو گھر میں موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہے، وہ آپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے۔ آپ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں اس وقت تو وہ آپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے، آپ اچھی بات کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان دو عیبوں سے بچائیں، ایک بد تہذیب ہونا، جاہل اور بد اخلاق ہونا، بے تاریخ خیال ہونا، برے خیالات اور نظریات والا ہونا۔ اگر مربی، استاد اور والدین میں سے کوئی ایک یہ صفات رکھتا ہے تو پھر ان بچوں اور ان اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہمدردی کے لائق اور کوئی نہیں ہے، پھر وہ صحیح قابل رحم ہے۔ کیوں کہ جو ہم کریں گے وہی وہ بھی کریں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ لیکچر آپ نے جتنی ایکٹیویٹیز بتا دی گئی ہیں ان کو نوٹ کر لیں بک کے اوپر، یہ چیک کی جائیں گی، آپ کو تو مار بھی پڑے گی اور آپ کے لیے ڈانٹ ڈپٹ۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔